بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے ایک ہارٹ ٹچنگ اسٹوری لے کے آئی ہوں، اور یہ میری پہلی کتاب سے میں نے، کیونکہ یہ عید کی کہانی تھی تو میں نے روک لی تھی یہ عید میں سنانے کے لیے۔ ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے یہ۔ میری پیشنٹس مریض ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو ان سے متاثر ہو کے یہ میں نے تحریر کی تھی۔ یہ 80s کے میں لکھی ہوئی کہانی ہے میری، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ اب عید میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، ہر گھر میں خوشی بھی نہیں ہوتی، غم بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ بہت چھوٹی سی کہانی ہے، مگر بہت ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے، اور مجھے یہ کہانی پسند تھی، تو وہ میں نے 17 کہانیاں اپنی لوڈ کر دی تھیں پہلی کتاب زنجیریں سے۔ اب یہ گھائل 18ویں کہانی ہے۔ تو آئیے ہم آپ کا ٹائم نہیں برباد کریں گے، ہم چھوٹی سی یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ گھائل۔ بیٹی، تم نے میرے پوتے کو دیکھا؟ جی نہیں۔ تو ماں جی؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ بیٹی، تم نے میرے 4 جوان بچوں کو دیکھا؟ وہ تو کہہ گئے تھے کہ اماں ہم اس دفعہ عید کے مہینے میں اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں اتنی دھوم دھام سے کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ سنو بیٹی، تم لوگوں نے میری شادوں اور بانوں کو کہیں دیکھا؟ وہ تو مزے سے گھر میں سو رہی تھیں، نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ تم نے میرے شوہر کو دیکھا؟ میرے جوان بیٹے کو دیکھا ہے؟ وہ تو گجرے بنا رہے تھے، دونوں باپ بیٹے صبح اپنے پھولوں کی دکان پر بیٹھے تھے، سہرے بنا رہے تھے بارات کے لیے۔ ہمارے پڑوس میں شادی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم غریب لوگ کیا تحفہ دیں گے، ہماری طرف سے سہرے اور گجروں کا تحفہ ہو جائے گا۔ مگر نہ وہ بارات ہوئی، نہ دولہا آیا، اور نہ ہی دلہن گئی، نہ سہرا سجا، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں رمضان کے مہینے میں کچھ کپڑے اور سامان پیسے لے کر اورنگی ٹاؤن گئی۔ مجھے اپنی ایک دوست کی امی ابو سے ملنے جانا تھا، مگر راہ میں یہ اتنے سارے گھائل لوگ مل گئے۔ ان کی لرزہ خیز باتیں ہر انسان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میری دوست، میری پیاری نازا بھی تو ایسی ہی درندگی کا شکار ہو کر فوت ہو گئی تھی۔ میرے بہت سے مریض اورنگی ٹاؤن سے آتے ہیں، وہ جو داستانیں سناتے تھے، مجھے یقین نہ تھا میں اس روز وہ لمحہ اذیت ناک تھا۔ میں نازا کے گھر گئی، عورتوں اور بچوں کو تسلی تشفی دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ نازا کی امی جہاں نماز پر اداس بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ میرا روزہ تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں نے ان کے گھر کی دیواروں کا جائزہ لیا تو جگہ جگہ گولیوں کے نشانات تھے۔ نازا کی امی نے نماز پڑھ لی تو میں نے انہیں سلام کیا۔ آداب خالہ جان، جیتی رہو بیٹی، کیسی ہو؟ اچھی ہوں خالہ جان، آج نازا کی یاد آئی تو؟ ہاں بیٹی، نازا میری بچی، دیکھو تو 15 دن بعد دلہن بنتی، عید کے چوتھے روز میری بچی کا بیاہ تھا۔ دیکھو بیٹی، ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاؤں، اس کا جہیز دکھاؤں۔ جی ہاں بیٹی، یہ دیکھو، یہ بڑا ٹرنک ہے نا۔ انہوں نے ایک بڑا سا صندوق کھولا، میں آگے بڑھی اور اندر جھانکا تو وہاں مجھے زیورات کے خالی ڈبے اپنا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئے، کچھ اجڑے ہوئے لباس اور ٹوٹے ہوئے کانچ کے برتن، اور ان کے درمیان ایک کپڑے کی بنی بڑی سی گڑیا۔ میں نے جھک کر وہ گڑیا اٹھا لی۔ سرخ جوڑا پہنے، ناک میں نتھنی لگے، گلے میں ستلڑا ہار، اور ہاتھوں میں موتیوں کی چوڑیاں، اور لمبی سی گوٹے کی چنری، اور اس پر سرخ روپہلا دوپٹہ۔ میری دماغ میں ایک عجیب سا احساس ہوا، یہ تو وہی گڑیا ہے، بالکل وہی گڑیا جس کا بیاہ نازا میرے گڈے سے کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس نے منع کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ پہلے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، مگر پھر ان لوگوں نے اورنگی ٹاؤن میں مکان بنا لیا تھا اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور ہمارے پڑوس سے چلے گئے تھے۔ وہ اورنگی ٹاؤن جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ کہتی تھی، دیکھو نا، یہ لوگ زبردستی مجھے وہاں لے جا رہے ہیں، مجھے اپنی گڑیا کا بیاہ تمہارے گڈے سے کرنا تھا، بس اب میں اس کی شادی نہیں کروں گی، اور جانتی ہو ہی نا، میں اپنی شادی بھی نہیں کروں گی۔ ارے نازا، گڑیا کی بات تک تو درست ہے، مگر تم شادی کیوں نہیں کرو گی؟ نہ جانے کیوں ہی نا، میری چھٹی کہہ رہی ہے کہ میں اب اچھی جگہ نہیں جا رہی ہوں۔ ابا جی نے سستی جگہ دیکھ کر مکان بنوا لیا ہے، مجھے وہ جگہ رتی برابر بھی پسند نہیں ہے۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم سرکاری مکان سے اپنے مکان میں جا رہی ہو؟ نہیں اچھا لگ رہا،
ابھی تو ابا جان کے ریٹائرمنٹ میں 10 برس پڑے تھے، انہیں کون سی ایسی جلدی تھی، نہ جانے اپنا گھر بنانے میں کیا جلدی تھی ان کو۔ اور پھر میں نے بہت سمجھایا بجھایا اور وہ راضی ہو گئی، وہ چلی گئی تھی اور میں ایک بہت ہی پیاری دوست سے محروم ہو گئی۔ پھر کچھ نہیں ہوتا کہ ہماری ملاقات صرف عید وغیرہ میں ہوتی، اور آج جب عید کا زمانہ نزدیک آیا تو نازا کی یاد میرے دل میں ہوک بن کر اٹھی۔ جب ہی تو میں چند کپڑے مٹھائی اور سامان سمیت یہاں چلی آئی تھی، میں گڑیا ہاتھ میں لیے گمسم کھڑی تھی۔ نا بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھو یہی تو وہ اب میری نازا ہے، میری گڑیا ہے، میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی نے کہا تھا نا کہ ابا جی نئے گھر میں مت جاؤ۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ 10 سال پہلے کیا ہوا ہمارا فیصلہ ہماری زندگی کا داغ بن جائے گا۔ نہیں خالہ جان، ایسا نہ کہیں، یہ تو چند درندہ صفت ملک اور سماج دشمن لوگوں کے کالے کرتوت تھے۔ تجھے معلوم ہے بیٹی نازا کیسے مری؟ جانتی ہے جب بلوائیوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تو میں غسل خانے میں تھی اور نازا کے ابو اور بھائی دفتر چلے گئے تھے۔ وہ چولہا جلا رہی تھی کہ چیخ و پکار مچی، میری بچی دیوار پھلانگ کر پڑوس کے گھر میں کودی تو وہاں کا منظر اور زیادہ دردناک تھا۔ وہ تو ایک جوان لڑکی شاداں اور اس کے بھائیوں کو ذبح کر رہے تھے۔ وہ واپس پلٹی، اتنی ہی دیر میں بلوائی کسی کو گھر میں نہ پا کر گولیوں کی بوچھار کر کے صندوق کے تالے توڑ کر زیورات چرا کر بھاگ گئے۔ میری نازا دھپ سے فرش پر کودی اور میں دروازہ کھول کر جب باہر نکلی تو میری بچی فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور دماغ میں چوٹ آئی تھی۔ میری بچی کے بہت خون بہہ گیا تھا، مگر جب تک فوج آئی اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بلوائی تو گھر کے گھر اجاڑ کر دندناتے چلے گئے۔ خون کی ہولی تھی، ایک ایک گھر سے 6 7 جنازے اٹھے ہیں بیٹی۔ بس کریں خالہ جان، بس کریں، میں اور نہیں سن سکتی۔ اب انسان سوائے صبر کے اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ ہاں بیٹی، نازا کا منگیتر آیا تھا، وہ مجھ سے دوسری جگہ شادی کی اجازت مانگ رہا تھا، میں نے اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی، جب نازا چلی گئی تو وہ بھی میری بہن کا بیٹا ہے، بھلا کمارا کیوں بیٹھا رہے؟ اس کا بھی بیاہ ٹھیک اس تاریخ کو ہے جب نازا کو دلہن بننا تھا۔ خالہ جان، وہ لوگ کچھ دن تو شادی کے لیے رک سکتے تھے، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ بیٹا یہ تو وقت کا دھارا ہے، بہتا رہتا ہے۔ پچھلے سال رمضان میں ہم سب کے گھروں میں خوشیاں تھیں، عید کی تیاریاں تھیں، اور آج رمضان کے مہینے میں فرائض کی ادائیگی تو ہے مگر دل میں خوشی عید کی خوشیاں نہیں۔ کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے، کتنے جگر گوشے وقت سے پہلے قبروں کی آغوش میں پہنچ گئے۔ ہم تہی دست ہیں بیٹی، میں آپ کا دکھ جانتی ہوں خالہ جان۔ آپ کے گھر میں آنے سے پہلے جب میں گلی میں سے گزر رہی تھی تو بڑا رقت آمیز منظر تھا۔ بیٹی اب تو حکومت لوگوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے، مگر پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا مسلمان کو کاٹ سکتا ہے؟ کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا؟ ہم تو ایک بار پھر لٹ گئے، ہمارے قافلے تو خود اپنے درندوں نے لوٹا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ بولو بیٹا، یہ بموں کے دھماکے، یہ تقریب کاریاں، کیا یہ سب کچھ کرنے والوں کے لیے کوئی قانون و سزا نہیں؟ کیا ہماری نازا سلمہ اسما سب یوں ہی لٹتی رہیں گی؟ فیصلہ ہوگا مگر کب؟ آج اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی جب خالہ جان سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دن حساب کا بھی مقرر ہے موت کی طرح۔ میری تو دعا ہے کہ ہمارا وطن آباد رہے، ہماری دنیا لوٹی ہے تو کسی اور کے گھر کے چراغ تو نہ بجھیں۔ تم تک کو معلوم ہے نا بیٹی، وہ ایک پاگل سی اماں جی جو اپنے پوتے کو ڈھونڈ کر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ان کے پاس اس پوتے کی 10 انگلیاں ننھی سی ہیں۔ وہ ظالم درندے اس بچے کو اٹھا کے لے گئے، انہیں انگلیاں دے کر چلے گئے۔ بس خالہ جان، بس میں اور نہیں سن سکتی۔ میں تو آپ کو دکھ دینے نہیں، تسلی دینے آئی تھی۔ میری دوست، میری بچپن کی سہیلی نازا کی یاد شدت سے آتی ہے۔ ہر عید پر میں اس سے ملنے کے لیے آتی تھی، ہم اکٹھے چوڑیاں پہنتے اور مہندی لگوانے جاتے تھے، مگر اب وہ نہیں ہے۔ میں عید کے روز پھر آؤں گی خالہ جان، اس مرتبہ میں اپنے لیے چوڑی مہندی نہیں خریدوں گی۔ ہاں خالہ جان، میں آپ کے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ اور پھر میں بوجھل قدموں سے خالہ جان کے گھر سے نکل آئی۔ آج عید ہے اور میں اپنی ڈائری کا ورق کھولے نازا کی یادیں، اس کی باتیں جمع کر رہی ہوں۔ آج میں اداس ہوں۔ اے دوست دیکھو نازا، میرے ہاتھوں میں کوئی نئی چوڑی نہیں، مہندی نہیں، میں نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں،
نازا تم مجھ سے کیوں روٹ گئی؟ کیسے جاؤں میں؟ کیسے جاؤں تمہاری امی کو تسلی دینے؟ کیسے جاؤں؟ جانتی ہو میں جب مریضوں کو دیکھتی ہوں کلینک پر تو تمہاری اچانک کھنکتی آوازیں کانوں میں گونجتی ہیں۔ ارے ڈاکٹر ہے نا، ہمارے علاقے میں کلینک کھول لو اور ہاں مجھے نرس رکھ لینا، بہت مریض لاؤں گی پکڑ کر تمہارے لیے۔ تمہیں یاد ہے میں مسکرا کر چپ ہو جاتی تھی۔ اور نازا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی تم میرے دواخانے میں جالی کا پردہ اٹھا کر ایک دم آ جاؤ گی، مگر نہیں، اب تم کبھی نہیں آؤ گی نازا۔ یہ دل ہے ایمان یقین کیوں نہیں کرتا؟ اے دوست، اب کی عید کیسی پھیکی ہے، کیسی اداس ہے۔ میں جا رہی ہوں نازا، خالہ جان سے ملنے، تمہاری گڑیا سے ملنے، وہ ہمارے بچپن کی یادگار ہے۔ اے دوست، اور اب کے عید کے بعد میں کبھی ڈائری نہیں لکھوں گی۔ ہاں نازا، کبھی نہیں۔ میں نے اپنی ڈائری کے ورق بند کیے اور دو چار آنسو کے قطرے یوں ہی میری آنکھوں سے ٹپک کر کاغذ میں جذب ہو گئے۔ آج میرا دل گھائل ہے، صرف ایک دوست کھو کر، تو پھر جن کے گھر اجڑ گئے وہ کتنے گھائل ہوں گے۔ میں نے سوچا اور پھر اس بستی کی طرف اپنی کار موڑ کر چل دی۔ شاید کچھ زخم منتمل ہو سکیں، شاید کچھ روح کو سکون آ سکے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ مختصر سی کہانی گھائل ختم ہوتی ہے۔ یہ میری 63 نمبر کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ تو اب میں آپ کے لیے جو اگلی کہانی لاؤں گی وہ میترے سے میں نے لی ہے، کتاب سے، میترے سے، اور چارہ گر وہی تھا۔ میں سناؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں آپ گھائل میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ میری پہلی کتاب زنجیروں کی میں 18 کہانیاں تھیں جو میں نے سب لوڈ کر دی ہیں۔ اب آپ کے پاس میری پوری کتابیں اور ویڈیوز میں نے بتائے ہیں، زنجیریں کی ساری کہانیاں لوڈ کر دی ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ اور اب میں یہ چارہ گر وہی تھا آپ کو جب سناؤں گی تو میں نے آپ کو کیسی خوشی لے کے آیا چاند بھی سنا دی ہے۔ چارہ گر سنانے کے بعد میں آپ کو میترے کی بھی سب ویڈیوز کے نمبر بتا دوں گی، تو پھر آپ میری کی سب کتابیں دھیرے دھیرے مکمل ہوتی جائیں گی۔ انتخاب میں نے کانچ کے ٹکڑے سے لیا تھا، تو کانچ کے ٹکڑے میری نویں کتاب ہے۔ پھر میں اب آپ کو کانچ کے ٹکڑوں سے بھی اپنی کچھ کہانیاں سناؤں گی۔ تو اب اگلی کہانی 64 نمبر کی میری ویڈیو کے لیے اب انتظار کیجیے۔ چارہ گر وہی تھا۔ تو ہم پھر ملتے ہیں اگلی اپنی ناول کے ساتھ۔ چارہ گر وہی تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔